زیادہ مصروفیت ہے اور یہ بھی تمنا ہے ہم رہیں نہ رہیں، ہم مصروف ہوں اور مظلوم کے ذکر کا عروج ہے۔ عزیزو، کائنات عالم میں جو انسان بھی زندگی گزار رہا ہے وہ توجہ کرے نہ کرے اسے پتہ ہے کہ موت آنے والی۔ امام خانہ میں بڑے سمجھدار افراد ہیں تو کل خانے میں ایسے ہی موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ذہنی توجہ کی وجہ سے خاص موضوعات پر کہ یہی گفتگو ہوتی رہے، ہر موضوع کا خیال پڑھنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ فضائل بھی ہوتے ہیں، تبلیغ بھی ہوتی ہے، لیکن اس موضوع کی رعایت ہم نے کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے کیا پتا۔ اللہ کے عالم میں انسان کو اپنی مخلوق کو عبادت کے لیے خالق کیا۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، گویا دنیا کے اس امتحان کے گھر میں پرچہ دے رہے ہیں تو ہم نے جو پرچہ امتحان میں دینا ہے وہ عبادات، واجبات، ذکر، عبادت۔ عبادت پروردگار، نماز تسبیح کے بغیر انسان کی زندگی حیوانوں سے بدتر ہے۔ اچھا، آج میں قرآن پڑھتا ہوں، آج ایک نئی فکر نہ آپ کے حوالے کروں کہ عبادت اور معرفت کا آغاز کون ہے اور پھر ان کے پیچھے چلنا ہے جو اپنی مرضی کرنا ہے۔ جب عبادت کا تذکرہ میں نے کر دیا، تخلیق سبب انسان کا نماز، جھکنا عبادت تسبیح ہے، تو دیکھیں اس کا آغاز کہاں ہے۔ جب آغاز میں دیکھیں گے تو پوری لائن ہماری سیدھی ہو جائے گی۔ لولا نحن ما عبد اللہ، لولا نحن ما عرف اللہ۔ جب اس لائن پر ہم آغاز کے سٹیشن پر پہنچنا چاہتے ہیں تو نقطہ آغاز میں ہمیں 14 نظر آتے ہو گئے تھے۔ اگر ہم نہ ہوتے نہ خدا کی عبادت ہوتی ہمارے جب ہمارے اتنی گرمی نہیں ہے، تھک کے میں آیا ہوں، 15 20 منٹ کے سفر کا مسئلہ ہے تو درمیان میں کچھ لوگ تھکاوٹ زیادہ دکھا رہے ہیں۔ عبادت میں کنجوسی نہیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ گویا ہم مسلمین مومنین کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہماری مقصدی زندگی تو عبادت ہے، تو عبادت اوریجنل کہاں پہ ہے، اصلی معرفت کہاں پہ ہے، اس تاریخ کا آغاز کہاں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں محنت کر کے توجہ دلا کے، امیر احمد شاہ صاحب بھی کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں کوئی روایت سے ہٹ کے بھی ہو تو پھر قبلہ محمد یار صاحب کی اولاد میں خوش قسمت ہوں کہ مجھ سے لوگ پیار بہت کرتے ہیں، بلاتے بہت ہیں، تو اس محبت میں تھوڑا سا ایک مشکل یہ بندہ بن جاتا ہے کہ مجھے محنت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی امام خانہ میں 4 5 مہینوں میں 50 مجالس پڑھی تو دیکھنے والے نا کوئی شیر ہو جاتا ہے یا مولوی چینج ہو، لہذا قبل اس کے کہ آپ کا مزاج بھی بدلے، میں بھی مزاج سے تھوڑی سی اور باتیں کرنا وہ جو ہمارے۔ تو جب آغاز میں عبادت معرفت کا سرچشمہ 14 ہیں تو یاد رکھنا، پانی جس چشمے سے نکلے اس پانی کے چشمے اور اس بنیاد کی طرف جاتے ہیں، پنجر اور بیابانوں کی طرف نہیں جاتے۔ گویا ان کا راستہ ہاتھ سے ہٹو گے، نہ عبادت ملے گی، نہ معرفت ملے گی، نہ توحید ملے گی۔ تو یاد رکھو، توحید معرفت کا ذریعہ یہی ہے، کیونکہ خود انہی کا فرمان ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو مجھ تک آنے کا ذریعہ علی ہے، توجہ فرما رہے ہو نا؟ علی تک جانے کا کون سا ذریعہ؟ توجہ فرما رہے ہو نا؟ بڑے واسطے ذریعے باپ اور معرفت کے دروازے ہیں۔
راستے میں ہلا سے کوئی معصوم ہے کون سے؟ معصومین کی اولاد کے دروازے کے ذریعے سے معصومین تک پہنچا جاتا ہے، معصومین کے ذریعے سے علی تک پہنچا جاتا ہے، علی کے ذریعے سے نبی تک پہنچا جاتا ہے، نبی کے ذریعے سے پھر جلی تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ ہے وسائل، یہ ہے وسائل، یہ ہے ذریعے، یہ ہے باب۔ کوئی عبادت اس طرح نہیں کر سکتا، چاہے تو کتنا خلوص میں گریا کر کے بیٹھے، نماز میں تجھے خیال آتے ہیں تو علی مصطفیٰ کیا بات میری غور سے سنیں، تو عباس جیسی عبادت نہیں کر سکتا، تو عالیہ بی بی زینب کبریٰ جیسی عبادت نہیں کر سکتا۔ پورا پاکستان قبلہ کی روحانی اولاد سے پاکستان میں علمی انقلاب کے معنی میرے جد امجد قبلہ کعبہ فرماتے تھے قرآن کی روح سے کچھ انبیاء سے ترک اولا ہوا، علی کے بیت عصمت کی یہ معراج ہے، بی بی زینب اور جناب عباس سے ترک اولا بھی نہیں ہوا۔ ارے حیدری سبب پڑھ لیں گے بابا سے۔ میں نے لائن آپ کو پوری لسٹ بتا دی۔ مومنین اولاد آئمہ عبادت معرفت کے ذریعے، اولاد آئمہ سے معصومین، پھر معصومین میں سے ابو الآئمہ علی ابن ابی طالب۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی وضاحت معرفت کے حوالے سے، موت کا وقت ہے، موت کے حالات ہیں، گلخانی کا موضوع ہے، تو موت پھر اب زیادہ ہو رہی ہے دنیا میں، ایک ایک دن میں کئی لاکھ آدمی مر رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنا جہاں ذریعہ یہ ہے نا، آگے موت کے بعد آپ سے بچنے کا ذریعہ بھی ہستیوں میں، کیوں؟ ان 14 میں فاطمہ آئی ہے اور کسی خاندان میں نہیں۔ نام فاطمہ ہونا اور بات ہے، نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ یہ اور موضوع ہے، فاطمہ کا لفظ اسم اور ہے، جب زوجہ علی کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہگاروں کو جہنم سے بچانے والی فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بارہویں سرکار پاک، بارہویں سرکار پاک، نعرہ حیدری، آواز بلندر سلام۔ میں ابھی میں فکر دے رہا ہوں، میں موضوع کو اپنے موضوع کو نہیں توڑا، لیکن اس کی لائن میں فکر دے رہا ہوں، توجہ کرنا میری طرف۔ وباؤں کے شروفات سے بچو، آواز سے زیادہ خطرناک بیادب اور گستاخ لوگوں کا مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ ملک کے لوگ بچیں جو جہاں پہ اسلام کے اقدام اور اسلام کے اقدار اور اسلام کے قانون کی نفی کی جائے، جناب سیدہ کی عصمت اور بیوی کو خطا کار کہنا یہ اللہ کو تقویٰ سمجھنا۔ لہذا بتا کہ جنوبی پنجاب میں پتہ نہیں کون سے نیک لوگ ہیں، عقیدت مند ہے، اپر میں جب ٹیلی فون کرتے ہیں لاشی ہیں، جنازے ہیں، آپ بچے پڑے ہیں، داری دور پتی گرمیوں میں والے ملکوں میں بھی وبا آ چکی ہے، اپنے آمار کی کمی سے بھی ڈرو، موت سے پہلے کسی وقت کوئی موت کا مرحلہ۔ بڑے بڑے طاقتور ترین امیر لوگ تھے، ہم نے پڑھا جنازہ کی جوان بھیجے گا، جنازہ پڑا ہے بھائی دفن کرنے کے لیے نہیں بڑھے، لہذا بی بی کائنات کو خطا کار کہنے والا کوئی بھی ہو تو زانیہ عورت کا بچہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ عبرت کا مقام یہ ہے جہاں بول نہیں سکتے، زہرا کے نام پہ تڑپنے ہوئے ضرور نظر عزیزو، عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ملنے پر۔ ایک معاشرے میں بہت بڑا گناہ ہو رہا ہو، ایک آدمی گناہ نہ کر رہا ہو، اس کا چھوٹا گناہ اس وبا کے بڑے ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا اسی لیے حکم ہے استغفار، توبہ،
वक्त गुनाह पे तौबा, गुनाह करो तौबा करो, मौत से पहले गुनाह न करो फिर भी तौबा करो। ये आप मजमे में से कोई मुझसे पूछ सकता है, गुनाह करें तौबा करें, ना करें फिर भी तौबा करें। उसकी वजह यह है कि मेरा अजीज बारे से गुनाह होते हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते, मुतवज्जे नहीं होते। हमने समझा हमने कुछ नहीं किया, वो साइड इफेक्ट दे रहा होता है, वो तकलीफ देता है, बर्बादी करता है। और नमाज़ी परहेज़गार इबादत गुज़ार ये सोच ले कि मैं जिंदगी खूबसूरत गुजार रहा हूं, साथ वाला हमसाया अगर भूखा है तो अज़ाब आ सकता है। सबसे कम फैसिलिटीज वाला मुल्क ईरान था, सबसे पहले कोरोना पे काबू पाया। 1,97,000 अफराद रिकवर है। कोई शक नहीं, रज़ा करोगा, कोई शक नहीं मासूमा का हरम है, कोई शक नहीं मस्जिद जमकेरा में इमाम ज़माना है, कोई उन मुक़द्दस वादियों का कोई शक नहीं। लेकिन मोमिनीन खैरात भी करते हैं, ईरानी खर्च भी करते हैं, सवारों के अलावा भी खर्च करते हैं। तू इस कोरोना से बचना चाहता है, मैं सैयदादा मेंबर पर कहना चाहता हूँ, तेरे और तेरे घर में सालिम है लोग, तेरी औलाद सालिम है, नमाज वाजिबात अदा कर रही है, कुछ गरीब को दे दे, खुदा उसका इतना अजर देगा। अगर कोरोना तेरे इर्द गिर्द चक्कर भी लगाती रहेगी वो खैरात तुझे बचा देगी। ये चीज बड़ी मुहिम है। इंसान क्या समझता है, मौत आती है तो फटते कपड़ा मिलता है, उससे पहले इंसान क्या समझता है, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये पैसा, ये दौलत, ये मेरी अपनी है। तू झूठ बोल रहा है, तू गलत कह रहा है, शैतान ने तुझे धोखे में रखा हुआ है। तू अगर ये सब कुछ तेरा होता, तेरे पास 1 करोड़ है, दूसरे दिन काम क्यों हो गया? तवज्जो है, तेरे माल की कमी बेशी बतलाता है कि तेरा जो माल चल रहा है इस पर कब्जा और किसी का है। इसीलिए मेरे परवरदिगार ने फरमाया अल-माल माली फल-फुक़रा अयाली। अल्लाह कहता है ये माल मेरा है, फकीर मेरे अयाल है, मुझसे दे मेरे अयाल को दे। ये चीजें में रखो, अपनी मोहलत जिंदगी को भी मोहलत समझना, पैसे को भी मोहलत समझना। कई हीरो होते हुए देखे, कई हीरो होते हुए देखे, दिनों में कई अरबपति होते हुए देखे, कई अरबपति कम होते हुए, हीरो होते हुए। अगर उसके हुकूक का ख्याल करोगे वो तेरी भी हिफाजत करेगा, तेरी औलाद की भी हिफाजत करेगा, तेरी जायदाद की। नाराज क्यों भाई? मुझे पता है इसमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद बुलंद तर सलवार। मुझे माहौल को पता, कुछ लोग कहते होंगे कि किबला तो विलायत फजाइल पढ़ते आजकल, लेकिन ये है कि कुछ ये भी बताना जरूरी है। मेरे आपस साहब थे, आपस सब कराची के, उनके जहाज चलते थे, उलमा के साथ मरबूत था, वाजिबात अदा करता था। याद रखो उलमा बड़ी नेमत है, खुदा जिस कौम पे अजाब डाले उसमें बीमारी आ जाती है। बीमारियों से बड़ा अजाब क्या है? कोरोना से बड़ी। उस मुआशरे पर जिस पर खुदा ज्यादा नाराज हो वहां से उलमा छीन लेता है। मौलवियों के बगैर जिंदगी गुजारो, उलमा रहते। मैं नहीं कहता मौलवी मासूम, गलती का इम्कान है, लेकिन उलमा के लिबास को न देखो, उसके घर को न देखो, उसकी गाड़ी को न देखो, उसकी ज़बान से निकलने वाले बयान बेअमल। मासूम ने यही कहा। आपके साथ थे
علماء کے ساتھ بیٹھ کر خربوں کا کاروبار جہاز چلتے تھے کراچی۔ کہا افریقہ کے فلاں علاقے میں آپ کا جہاز ڈوب گیا، خبریں آ گئی۔ کہا تم جھوٹ بولتے ہو، میرا جہاز نہیں ڈوب سکتا۔ کہا نشانیاں وہی ہیں جو آپ کے جہاز کی ہیں، وہ جو ہمارے ہو۔ کہا میں نہیں مانتا۔ بھائی کیوں نہیں مانتا؟ تیرا جہاز کوئی کس میں جن چلا رہے تھے، تیرے جہاز کیوں نہیں ڈوب سکتا؟ کہا نہیں، جب میں نے اللہ کے حکم اور حکم پہ کبھی نافرمانی نہیں کری، واجبات میں کبھی کوتاہی نہیں کی، وہ میرا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا اسی شکل کا جہاز تھا، تمہارا نہیں کسی اور سے کا۔ معصوم فرماتے خدا سے معاملہ کر، اللہ سے معاملہ کر، اللہ سے معاملہ کر، اللہ سے معاملہ کر، پھر اللہ تجھ سے تجارت کر، اللہ تجھے دے گا۔ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو دی ہے، میری اولاد مشکل میں نہ جائے۔ یا اللہ میرا کاروبار پھنسا ہوا ہے، یہ لے تیرے دربار میں دیتا ہوں، مشکل حل کر لے۔ تو علی کی طرح کاروبار نہیں کر سکتا، حسن کی طرح نہیں کر سکتا، سجاد کی طرح نہیں کر سکتا، جتنا تیری اوقات ہے اتنا تو کر رہے۔ یہ تو وہ ہے جو سو کے مرضیاں لے لیتے ہیں، ان سے تقابل نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے ان کے متعلق سوچا یا ان کے متعلق برابری کیا، لگ بھگ ہونے کی کوشش کی، اور تاریخ میں کافر ملعون ہے۔ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کہتا ہے علی سے وہی پیار کرتا ہے جو حلال زادہ ہے، علی سے وہی کچھ نہیں رکھتا ہے جو حرام زادہ ہے۔ جو زہرا کی طرف خطا کو منسوب کرے، سمجھے اس کی ماں خطا کا مجموعہ ہے۔ جو فرما رہے مجھے اپنے حالات اور اپنی مسائل کی طرف توجہ کرو۔ دکھوں میں عظیم ہستیوں کے دکھوں کو یاد کرو۔ ہاں جب نماز پڑھو نا، نماز مکمل ہو جائے تو ہاتھ بلند کر کے کہنا یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے نماز پڑھی، اب اس قسم کے نماز قبول فرما جس نے تینوں تلواروں کے نیچے پڑھی۔ میری ماں بہنوں کو چاہیے نماز پڑھ کے یہی کریں، اس قسم کے نماز قبول فرما جس کے اونٹ پر ہاتھ بدے ہوئے سے، جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، اس حالت میں بھی نماز تہجد کر رہا نہیں۔ تین نبی ان کو قتل دی، اس نبی کو پتہ تھا سجدہ بڑھا حسین کے لیے تسبیح بڑھاتا گیا، پتہ تھا خنجر کے نیچے یہ بھی سجدہ کرے گا۔ نبی کو پتہ تھا، تجھے کیا پتا تو رو رہا ہے، حسین کے ساتھ مصطفیٰ کو کتنا پیار تھا۔ مدینہ کی گلی سے گزرے ایک بچہ رو رہا تھا، اس بچے کے رونے کی آواز حسین سے ملتی تھی۔ میرا نبی تڑپ کے اس کے باپ کے قریب ہے، فرماتے مجھے برداشت نہیں یہ بچہ نہ روئے۔ اگر بچے کو روتے رہتے ہیں آپ کو اس کے لیے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کی آواز ہے۔ اجرکم اللہ، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ حسین کی آواز کی شبیہ میرے سامنے آئے۔ میرا مصطفیٰ دیکھ یہ وہی حسین ہے جسے تیری قبر کے قریب مسلمانوں نے نہیں رہنے دیا۔ حسین نانا کی قبر سے بڑا مانوس ہے، یہ وہی حسین نے کہا حسین نانا کی قبر کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اجرکم اللہ، کل خانی کے موقع پر شاہ سبیر شاہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اولاد کو صبر عاجل عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے اس کی اولاد کو لوگ پوچھتے ہیں ہمارے دل میں کوئی کام ہے، شاید وہ غریب ہو، اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، دفن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا باپ اس کو دفن میں قریب نہ ہٹا دیتے ہیں، باتوں میں لگا دیتے ہیں، اخبار میں حسین حسین تیری غربت پہ قربان جاؤں، تو نے شہادت سے پہلے تو نے دکھ دیکھے تو شہادت سے کہا
دمه حسین کا غسل اس کے جسم کا وَتَفَنُهُ لِمَالِ كَرْبَلَا غَرِيبِ حسین اس کو دفن کربلا کیے دفن کے بعد آپ بندن ہے چلو یہ تو بغیر دینار میں کی حسین کی بیٹی کو جا کے دلا کھا دیتے آئے قربان جو یہ وہی سکینہ ہے جو جب حسین چلے بابا ہمیں مدینے پہنچا پتا تھا کہ بابا کے بعد مجھ میں ظلم ہو گئے اور کچھ سارے میں کچھ ایک طرف سے تماچے مارتا ہے اللہ کمال اللہ تو کچھ تماچ مصیبت دیتا ہے مورد نبوت کے سوار کی لاش 3 دن تک دھوپ میں پڑی رہی اور جب تیسرے دن ہمارا لاش دھوپ میں پڑی ہے بنی اسد کی عورتیں آئی ہیں پانی دینے کے لیے کہتے تک کچھ لاشیں ہیں چمک تو رہی ہے دھوپ ہے لباس نہیں ہے دوبارہ پلٹ کیا مردوں کو کہتے کہ تمہیں شرم نہیں آتا نبی کو کیا منہ دکھاؤ کہ نبی کے بیٹے کی لاش دھوپ پہ پڑی ہے یہ خاتم کرتے ہوئے پہلے جلوس کربلا میں بنی اسد کا جب پہنچے نا کہا ایسے دفن نہیں کرے آپ نہیں حسین کا جلال ہے پریشان ہے ہمیں پہچان نہیں کس کو کہاں دفن کریں پتہ نہیں اکبر کی لاش کام دی ہے حسین کی لاش یہ غربت سے بڑی کوئی ہے اللہ اللہ پریشان ہے یہ درد اٹھی درد پھٹی کوفہ سے میرا 24 سال کا ضعیف امام میں نے کہا 24 سال کا ضعیف آپ نے سن لیا 24 سال میں اس لیے ضعیف کہہ رہا ہوں غیرت کے دریا کا پانی سفیدی سے سرخی میں بدل گیا